المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے رسول جلیلہ سے ہم سب لوگ بواسطہ حاجی جاوید منظور صاحب اس خوبصورت بزم پاک میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا اس خوبصورت بزم پاک میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا، ذکر میلاد مصطفیٰ کرنا، ذکر میلاد مصطفیٰ سننا، اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاجی جاوید منظور صاحب پہ، جمشید منظور صاحب پہ اور ان کی تمام فیملی کے تمام افراد پہ، تمام حاضرین پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ٹائم تھوڑا سا مختصر رکھیں گے لیکن بات کو مکمل کریں گے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے بڑی معروف آیت ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اس کا چوتھا رکوع ہے، چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 1۔ ہم سب یہ آیت سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اس آیت کا جو اسلوب ہونا چاہیے، جو اسلوب وہ اس طرح ہونا چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاحبونی یحببکم۔ اسلوب یہ ہونا چاہیے۔ اسلوب قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں، تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہے تو پھر میرے مصطفیٰ سے محبت رکھو۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے مصطفیٰ سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں۔ جواب یہ نہیں دیا، جواب اس کے برعکس دیا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہیے اے میرے مصطفیٰ کہ میری اتباع کریں، یعنی مصطفیٰ کی اتباع کریں۔ تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اب اسلوب سمجھ آ گیا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اسلوب ہے کیا قرآن پاک کے اندر؟ جو قرآن کا اسلوب ہے وہی اعلیٰ ہے، وہی صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کس راز کی طرف اشارہ ہے یہ بات سننے والی ہے۔ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں محب، جس کو ہم عاشق بھی کہتے ہیں۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں منکس، تنقیس کرنے والا، جو پوری طرح ادب کے اندر نہیں آیا۔ تیسرا فرد جو ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے نا، وہ ملحد ہے۔ وہ کون ہے؟ ملحد۔ اگر قرآن پاک کی آیت اس اسلوب میں ہوتی قل ان کنتم تحبون اللہ فاحبونی یحببکم اللہ، تو جواب صرف ایک کو ملتا، محب۔ منکس جو تنقیس کرنے والا ہے اس کو بھی جواب نہ ملتا اور ملحد کو بھی نہ ملتا۔ یہ کیسے؟ اب جو محب ہے مجھے آپ بتائیں، محب کا دل کرتا ہے، اس کا من مچلتا ہے کہ وہ محبوب کو دیکھے۔ تقاضا ہے محبت ہے۔ محب جو ہے اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس سے محبت رکھ رہا ہے ایک جلوہ تو دیکھے نا اس کا، اس کی گلی میں چکر تو لگائے نا، یا اس کے دروازے کے باہر کھڑا رہے کہ شاید کب دروازے سے باہر نکلے ایک جھلک ہی نظر آ جائے۔
मुहिब के अंदर ये दावा मोहब्बत था, तकाजा मोहब्बत था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मुहिब, मुझे कोई नहीं देख सकता है, मेरा जलवा कोई नहीं कर सकता है। मैं तेरे इदराक से भी माबरा हूं, तेरे मुशाहदे से भी माबरा हूं, तेरी सोच से भी माबरा हूं। मुहिब है। उसने कहा होगा, मौला तेरा मुहिब हूं, तकाजा ये है कि तुझे देखूं। अब अगर तू नजर नहीं आ रहा तो मोहब्बत किसी और से कर लेता हूं, मोहब्बत किसी और से कर लेता हूं। फरमाया ना, अगर मैं नजर नहीं आ रहा, तेरी अकल से मावरा हूं, हाँ मैं अपना जलवा दिखाता हूं कि टिकटिकी बांध कर तू मेरे मुस्तफा को देखता चला जा, तुझे मेरे जलवे नजर आते चले जाएंगे। अरे तकबीर, अरे मुस्तफा। दलील आखिर में दूंगा, दलील अभी आपने सिर्फ ये मतलब समझना है। मुहिब ने कहा जलवा दिखा, अल्लाह ने फरमाया मैं नजर नहीं आता हूं, हाँ अपना जलवा जरूर दिखाता हूं। मौला तेरा जलवा कहां पे नजर आएगा? फरमाया मेरे मुस्तफा की तरफ देख ले, जो मेरे मुस्तफा को देख लेगा उसके अंदर अपने कायनात की तजल्लियात का मजहर भी नजर आएगा, उसका जलवा भी नजर आएगा। इसलिए तो आगे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मन रानी फक़द रानी, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। हक जिसके अंदर झूठ तरद्दुद का कोई एतमान न रहे, मुनक्किस की तरफ आ जाए। हमारे मुआशरे में तनकीस करने वाले लोग हैं या नहीं? वो तकसीम करते हैं ज़ात मुस्तफा। तकसीम क्या करते हैं? वो कहते हैं जो मनसब रिसालत पे आपने किया वो तो हम मानेंगे, जो मनसब रिसालत पे नहीं है वो हुजूर की अजमत का खासा नहीं है। मिसाल के तौर पर नमाज का हुक्म देना किस मनसब के ऊपर है? मनसब रिसालत के ऊपर। वो कहते हैं नमाज के बारे में तो हम बयान करेंगे कि अजमत है इसके अंदर। खाना खाना ये मनसब रिसालत पे नहीं है, किसके ऊपर है? मनसब तबीयत के ऊपर। इस शख्स ने ये तकसीम की कि नमाज की तरफ से तो हम ताजीम करेंगे, पर खाना खाने की तरफ से हम ताजीम नहीं करेंगे। वहां पे हम कहेंगे कि मुस्तफा हमारी तरह खाते हैं। ये जुमला बोलेंगे आप, ये बात सुनने वाले। मुस्तफा हमारी तरह पीते हैं, मुस्तफा हमारी तरह चलते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? मुनक्किस को जवाब दिया, फरमाया अगर तुम मेरी मोहब्बत का दावा करता है तो फत्तबिऊनी, तो मेरे मुस्तफा के अंदर ये जो तुमने तकसीम की है इसको खत्म करके हर जहद से मेरे मुस्तफा को कामिल रकबल का अकीदा रख। ये माना इत्तिबा का। मुनक्किस को जवाब हो गया। तीसरा जवाब मुल्हिद को देना जरूरी था। मुल्हिद कहते हैं हम मानते ही नहीं कि अल्लाह है, मानते ही नहीं, कोई हिस्सी दलील दो। मुल्हिद साइंसी दलील मानता है, हिस्सी दलील मानता है कि कोई दलील हिस्सी दो कि जिसको देख के हमें पता लगे कि कोई है जिसने इसको बनाया है, कोई है जिसने इसको बनाया। मुल्हिद ने कहा ऐ अल्लाह, लोग तुझे अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, मैं मानना चाहता हूं तुझे, तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूं, पर तू मुझे नजर नहीं आता है। मेरा नजरिया और फलसफा यह है कि जो नजर ना आए उसको माना नहीं जाता, उसके वजूद का इनकार कर दिया जाता है। अल्लाह ने जवाब दिया, फरमाया तेरा नजरिया ये है ना कि जो नजर ना आए उसका इनकार कर देगा, और अगर हिस्सी दलील नजर आ जाए तो तू मान लेगा। फरमाया अगर मेरे वजूद के ऊपर हिस्सी दलील चाहिए है, कोई अलामत चाहिए, इन तुम अल्लाह बराए रास्त नहीं मिलेगी। फत्तबिऊनी, गुंबद खजरा में जाओ और मेरे मुस्तफा का जलवा कर। जब मुस्तफा को अपनी नजरों के सामने देखेगा तो कहेगा कि आने वाला इतना हसीन है तो किसी ने तो इसको बनाया होगा ना। हिस्सी दलील भी। अब ये सारी बातों की दलील क्या है? आप पूछ सकते हैं दलील क्या है? दलील है लफ्ज इत्तिबा। लफ्ज इत्तिबा। एक है लफ्ज इताअत,
قرآن پاک میں لفظ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کامن آیا ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. اتباع کا لفظ کامن نہیں آیا. اتباع کا لفظ صرف اور صرف کس کے ساتھ آیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے ساتھ یا قرآن کریم کے ساتھ. یہ قرآن نظر آ رہا ہے. اطاعت کا معنی یہ ہے کہ کوئی بتانے والا بتائے، سننے والا اسی کے مطابق عمل کرتا چلا جائے تو اس کو اطاعت کہتے ہیں. اتباع کیا ہے؟ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیچھے چلنا ہے وہ نام بھی بتائے، بس اس کی ایک ایک ادا کو تکنا ہے. وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ اٹھتا کیسے ہے، وہ کرتا کیا ہے، وہ کب سوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے. فرمایا جب کسی کی ادا کو، ایک ایک ادا کو تکو گے بغیر پوچھے، صرف ادا کو دیکھتے ہوئے مانتے چلے جاؤ تو اس کو اتباع کہتے ہیں. فرمایا صحیح محبت کرنے والا وہ ہے جو اطاعت کے مقام پہ نہیں ہے بلکہ اتباع کے مقام پہ ہے، کہ جو مصطفیٰ کرتا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اب وہ یہ نہیں بولے گا کہ مصطفیٰ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، تقسیم ہوگی نا. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ جو معبود کی ادا ہے محب وہ اپناتا چلا جائے. فرمایا جب یہ مقام آتا ہے، پہلے محب تھا، پہلے محب تھا. جب ادب مصطفیٰ میں، تعظیم مصطفیٰ میں، کمال مصطفیٰ کا عقیدہ تیرے اندر آیا، اب تو محب خدا نہیں ہے بلکہ محبوب خدا بن چکا ہے. پہلے تو اللہ سے محبت رکھ رہا تھا، اب اللہ تجھ سے محبت رکھ رہا ہے. ہمیں اتباع سمجھ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. ہم اتباع کے مقام پہ نہیں ہیں، نظریاتی طور پہ آ گئی. عملی طور پہ اتباع کو سمجھنے کے لیے کوئی مثالیں میں 3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے نا، اس کو دوزخ کے انگارے کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا. وہ سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا، قریب بیٹھا تھا پاس. آقا کریم علیہ السلام نے اس کی انگوٹھی نکالی، دور پھینکی، ایسے دور پھینکی. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان کیا، اس نے اپنی انگوٹھی نکالی اور پھینک دی. جب پھینک دی تو مجلس جب ختم ہوئی، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو کوئی ہیلے ڈھونڈتا نہیں ڈھونڈتا کہ اگر یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے. ان کے ساتھ ایک شخص تھا، اس صحابی کے ساتھ. اس نے کہا خذوا والتفع به، انگوٹھی اٹھا لا اور اس سے کوئی اور نفع حاصل کر لے، پہن نہیں، انگوٹھی اٹھا لے، بیچ دے. ایسے تو استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، بیچ دے. اپنی بیوی کو جا کے دے دے، اپنی بیٹی کو جا کے دے دے، بہو کو جا کے دے دے، نفع تو لے سکتا ہے نا. اس نے ایک جملہ بولا، یہ ہے اتباع. اس نے کہا واللہ لا اقول وقد طرحه رسول اللہ، جس کو میرے مصطفیٰ نے پھینک دیا ہو، غلام مصطفیٰ اس کی طرف نگاہ کر کے بھی نہیں دیکھتا ہے. ہم یہاں سود کا مسئلہ سمجھائیں تو 20 سیلے نکالنے پڑتے ہیں، وہ صاحب یہ ہو جائے نہ. اس نے کہا جو مصطفیٰ نے پھینک دیا ہے، اب غلامی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، غلام اس کی طرف نگاہ بھی نہ کرے. کیوں؟ یہ محبوب کی ناپسند ہے. تو جو محبوب کی ناپسند ہو وہ محب کی پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اتباع ہے، اس مقام پہ ہے. اتباع کا آپ کو میں ایک کلیہ بتاؤں، پتہ کب چلتا ہے؟ جب حضور کی بات آپ کی ایگو کے خلاف ہے، آپ کی ایگو کے خلاف ہے، آپ کے ذاتی مفاد کے خلاف ہے ظاہری طور پہ. وہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ اب تو مقام اتباع پہ ہے تو اپنی ایگو کی فکر نہیں کرے گا، بلکہ کس کی فکر کرے گا؟ مصطفیٰ کے فرمان علی شان کی فکر کرے گا. کہ ایگو جاتی ہے، جائے پہاڑ میں، جائے کسی اسفل سافلین میں، پر میرے مصطفیٰ کا جو فرمان ہے وہ میرے سر کا بھی تاج ہے اور میری آنکھوں کا بھی تاج ہے. ایک اور مثال سن،
टिक टिकी बांध कर देखना, ये इत्तिबा का माना है, टिक टिकी बांध कर, इसको इत्तिबा कहते हैं। हुजूर का एक सहाबी था जिसका नाम था जुलैबीब। स्याह रंग भी हो तो खैर है, अगर नए नक्श अच्छे हो। स्याह रंग था, नए नक्श भी सही नहीं थे। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये वाकया मौजूद है और दीगर कुतुब के अंदर। चलो नए नक्श ना भी सही हो ना, पैसा वगैरह होना तो चल जाता है काम। पैसा भी नहीं है, चलो पैसा बैंक बैलेंस ना भी हो ना, अगर अच्छा घर हो तो काम चल जाता है। इसके पास तो घर तो दूर की बात है, झोंपड़ी तक नहीं थी रहने के लिए। स्याह रंग, नैन नक्श भी नहीं है। अब इत्तिबा का पता चलेगा, ये है इत्तिबा। इस मुकाम पे पहुंचेंगे तो निदा आएगी, अब तो मुहिब नहीं है बल्कि अपने रब का माबूद बन चुका है। अब सुनिएगा इत्तिबा किसे कहते हैं। नैन नक्श नहीं जी, स्याह, पैसा नहीं, झोंपड़ी तक नहीं है रहने के लिए, झोंपड़ी तक, खेमा तक नहीं है, पैसे नहीं है। जब ये सारा कुछ नहीं है तो कोई रिश्ता भी नहीं दे रहा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। अल्लाह, हुजूर ने फरमाया आईना जुलैबीब, जुलैबीब किधर है? हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह आना हूं ना, मैं यहाँ पे हुजूर के सामने आए। अगली बात सुनना, हुजूर ने फरमाया जुलैबीब आना उरीद अन उज़व्विजक, मैं चाहता हूं कि तेरी शादी कर। अमीर का रिश्ता लेके हर कोई जाता है और गरीब का रिश्ता लेके जो जाता है उसको मुस्तफा कहते हैं, और उनके बाद जो जाता है उसको गुलाम मुस्तफा कहते हैं। अमीरों के दरवाजों पे तो रिश्तों की लाइनें लगी होती हैं, किसी गरीब के दरवाजे पे जब रिश्ता लेके जाएंगे ना फिर इत्तिबा समझ में आएगी। हुजूर ने फरमाया जुलैबीब, मुस्तफा का दिल चाहता है कि वो तेरी शादी कर दे। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है मैं जुलैबीब हूं, मेरा चेहरा देखें स्याह है, नया नक्श नहीं है, पैसा नहीं है, झोंपड़ी तक नहीं है, खेमा तक नहीं है, मुझे कौन रिश्ता देगा? हुजूर ने फरमाया मुस्तफा जो कह रहा है, मुस्तफा जो फरमा रहे हैं, तू ये छोड़ कि तेरा रंग कैसा है, नए नक्श कैसे हैं, पैसा नहीं है, खेमा तक नहीं है, तू ये बता कि शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो उससे ये पूछा है। अर्ज किया या शादी तो करना चाहता हूँ, शादी लिबास है, इज्जत है, शादी तो करना चाहता हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर जा गुलाम के घर, अब इत्तिबा की तरफ आ रही है, गुलाम के घर जा, उसको कह कि मुस्तफा ने तेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। किसने रिश्ता भेजा है? मुस्तफा ने। उसके दरवाजे पे जुलैबीब दस्तक देता है, दस्तक, दरवाजा ना खोलता है। हम कहा दरवाजा खोलता है बेटी का बाप, बाहर जुलैबीब खड़ा है। जुलैबीब ने कहा हुजूर ने मुझे भेजा है, उसकी खुशी की इंतहा ना रही। जैसे आप सुन रहे हैं ना हुजूर का जिक्र, सही बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर से मारूम नहीं करेगा। इतना टाइम हो चुका है। बेटी का बाप दरवाजा खोलता है, हुजूर ने भेजा है, खुशी की इंतहा नहीं रही। हुजूर का पैगाम गुलाम के दर पे आ गए। गुलाम के दरवाजे, कोई हमें आके कहे कि हुजूर आके खड़े हैं और आशिकों को ये पैगाम आया, ये पैगाम आया जिसने ये शेर लिखा बुनी दल हुदा फल कायनात दियाऊ वफरुज ज़मान तबस्सुम व सनाऊ, जब हिदायत का सितारा तुलू हुआ तो कायनात जगमगा उठी और जमाने की हर शय चेहरे मुस्तफा को देखकर तबस्सुम में आ गई। इस शायर का नाम शौकी अल्लाम है। इसको पैगाम पहुंचाया हुजूर ने खात्मे के वक्त। पैगाम ले जाने वाले अजहर यूनिवर्सिटी के शेख थे, प्रिंसिपल चांसलर। फरमाया जाओ, उसने लिखा है ना वही दल हुदा फल कायनात दिया हुआ फन ज़मान तबस्सुम व सनाऊ, जाओ कल मुस्तफा तेरे घर में आएंगे।
اور کل جب آئی، کل آخری سانسیں چل رہی تھی اور سب کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ بے وفائی نہیں کرتے. جب کائنات کی ہر شے ایک طرف ہوگی، اس ٹائم بھی جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. کل آئی آخری سانسیں تھی، اس کی نگاہ شیخ الازہر کی طرف تھی، چانسلر کی طرف، اور شیخ الازہر کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف تھی. شیخ الازہر نے کہا شوقی وہ دیکھ مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں. جب سامنے مصطفیٰ تھے تو زبان حال سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہنا تھا کہ روح کب سے روسی سے پرواز کر گئی. قبر کے اندر تو جواب بعد میں ہوں گے. عاشقوں کی یہ ادا ہے. اس نے کہا حضور کا پیغام ہے. پیغام کیا ہے؟ حضور نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. اس کی انتہا نہ رہی. حضور اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ، اس نے یہ سمجھا. وہ اندر گیا، اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا. اس نے کہا چل میرے ساتھ. جلیبیب نے کہا ٹھہر، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اس نے کہا حضور کے لیے میری بیٹی کا رشتہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ نہیں، حضور نے تو رشتہ مانگا ہے پر اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے جو تیرے سامنے کھڑا ہے. تب کبھی تاریخ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ٹھہر. صحابی نے کہا انسانی ہے، انسان ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں. اس نے کہا میں اپنی گھر والی سے مشورہ کرتا ہوں. گھر والی سے مشورہ ہو رہا ہے. گھر والی نے کہا جلیبیب کو اپنی بیٹی کا رشتہ، ہماری بیٹی رہے گی کہاں پہ؟ یہ بحث چل رہی تھی. فائنل نصیحت یہ ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کرم فرمائیں گے. ابھی نکلنے ہی لگے تھے، پیچھے سے حیا والی بیٹی کی آواز آئی. آواز کیا آئی؟ من ارسل الجلیبیب. یہ بتا اے اماں، یہ بتا اے ابا، یہ بتا کہ جلیبیب کو بھیجا کس نے ہے؟ آنے والے کو نہ دیکھ، بھیجنے والے کو دیکھ. ہمیں آنے والے سے سروکار نہیں، بھیجنے والوں سے سارا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ ہے. یہاں پہ بنتا ہے ہمارے یہاں تمہارے لیے بھی وہاں تمہارے لیے. انتہا ہوگی تربیت کی. ہمارے بچے ہمارے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر ناجائز خواہش پوری کروانے کے لیے. وہ جائز خواہش پوری کروانے کے لیے نہیں، خواہشوں کی سردار اس کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہے. خواہشوں کی سردار، یہاں ساری خواہشیں دم توڑ جاتی ہیں. اس نے کہا ماں جلدی کر رہی ہے، مجھے اس سے سروکار نہیں کہ آنے والا جلیبیب ہے، مجھے تو اس سے سروکار ہے کہ بیچنے والے مصطفیٰ ہیں. ہاں کر دے. اگلا جملہ عقیدہ اہل سنت والا ہے. اگلا جملہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. اس نے کہا ماں ابا آپ جلیبیب کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ وہ کہتی ہے فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي. اس نے بھیجا ہے، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي. آج اس کے میلاد میں آ کے بیٹھے ہم بھی کہتے ہیں لم یضیعنا، لم یضیعنا. رسول اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے. عرض کیا اماں جلیبیب چھوڑ سکتا تھا، پر جس نے بھیجا ہے کائنات ساری کی ساری اسی کی تو غلام ہے. وہ احد کو کہہ دیں تو احد سارے کا سارا سونا بن جائے. تو ایک جومڑی کی بات کرتی ہے. ہاں ہو گئی. یہ ہے اتباع. فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي.
کہ جو محبوب کی ادا ہے محب کو حق نہیں ہے کہ محبوب کی ادا کے خلاف چلا جائے. اگر وہ چلا گیا ہے تو وہ محب نہیں ہے، منافق ہے. یہ وہ مقام اتباع فإنه لم يضيعني أما جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہ میں چاہتی ہوں. کیوں؟ فاتبعونی، اگر وہی چاہوں گی تو یحببکم اللہ، اللہ کی محبوب بن جاؤں گی. اور جب اللہ کی محبوب بنوں گی تو کائنات ساری کی ساری میرے تابع کر دی جائیں گی. ابھی تو اگلا امتحان شروع ہوا، ابھی تو اتباع ہے. آزمائش بھی تو آنی ہے نا کہ اتباع پہ کھڑی بھی رہتی ہے یا نہیں. ہاں ہو گئی، نکاح پڑھایا جا چکا ہے. رخصتی کروانے کے لیے باراتی کی بارات کے ساتھ کون آئے؟ ایسی بارات پہ بھی ہماری ساری نسلیں قربان ہو جائیں. تو یہی تو چاہتی تھی، وہ چاہتی یہ تھی کہ قیامت تک اگر حاجی جوید منظور صاحب یا جمشید منظور صاحب کے گھر میں میرا ذکر ہو تو وہاں بیان کرنے والا یہ کہے کہ فلاں کی بارات لے کے کوئی اور نہیں آیا تھا، سید الانبیاء آئے تھے، مصطفیٰ آئے تھے. یہی تو چاہتی تھی کہ دلہا کے ساتھ باراتی کون تھے؟ مصطفیٰ تھے. رخصتی کروا دی گئی. جلیبیب جس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، رات آ گئی شادی کی. مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے سپیکروں میں، سپیکر تو نہیں تھے لیکن بات سمجھانے کے لیے سپیکروں میں اعلان ہو گیا، جو جو گھر میں بیٹھے ہیں آ جاؤ، فلاں غزوے کے لیے جانا ہے، فلاں غزوے کے لیے جانا ہے. وہ جلیبیب جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، جب شادی ہوئی ادھر ابھی بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں، مسجد نبوی سے آواز آئی مصطفیٰ کی، جو مصطفیٰ بلا رہے ہیں. اس نے کہا تیری بارات پہ مصطفیٰ آئے تھے، اسی باراتی نے آج بلایا ہے، تجھے چھوڑ سکتا ہوں پر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا میں بھی یہ کہا چاہتی ہوں کہ میری خاطر تو مصطفیٰ کو چھوڑ دے، تو مجھے چھوڑ کے چلا جا پر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا ہے. میں تیرے ساتھ تیرے لیے نہیں آئی ہوں، مصطفیٰ کے لیے آئی ہوں. دلہا کا لباس پہنا ہوا ہے، یہاں دلہا کا لباس پہنا ہو تو ہر قسم کے حرام کام اس گھر میں ہو جاتے ہیں. ناچ گانا خسرے ہر قسم کے، رقص و سرور کی محفلیں، کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. یہاں دلہا ہے، آواز آ گئی، جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے، پتا ہے کہ بچ گئے تو غازی ہیں، اگر نہ بچے تو شہید کر دیے جائیں گے، دوبارہ اپنی دلہن کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا. اور یہ کتنے دنوں کی نمازیں اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میرے نیک کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کہتا ہے میں مصطفیٰ کا عاشق ہوں. ہاں فتبعونی، سودا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. جنگ میں چلے گئے، جنگ میں گئے، حضور کی نگاہ کسی اور پہ نہیں تھی، دشمنوں کے اوپر بھی نہیں تھی، جلیبیب کے اوپر تھی، جلیبیب کے اوپر تھی. حضور نے فرمایا کوئی غیب تو نہیں ہے؟ جب جنگ ختم ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ فلاں 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 شہید کر دیے گئے، جلیبیب کا نام نہیں آیا. حضور نے فرمایا مجھے فلاں فلاں کا نہ بتاؤ، مجھے معلوم ہے تو میرے جلیبیب کا بتا کہ وہ کہاں پہ ہے. میرے جلیبیب، حضور نے یہ لفظ بولے، حضور نے یہ لفظ بولے، آنا منہ وہو منی، میں جلیبیب سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے ہے. یہ وہ مقام یہاں پہ ملتا ہے. یہ حضور نے بولے کہ کس کے لیے تھے؟ حسین کے لیے تھے. کس کے لیے تھے؟ حسن کے لیے تھے. کس کے لیے تھے؟ سیدہ کائنات کے لیے تھے. فرمایا جو مقام اتباع پہ اس مقام پہ پہنچ جائے، اس کمال پہ پہنچ جائے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے وہی انعام ملتا ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے حسن اور حسین کو ملتا ہے. ہاذا، فرمایا ہاذا منی وانا منہ، فرمایا اس پاک الفاظ شہید کر دیے گئے. دلہن انتظار میں ہے. وہ انتظار اس لیے نہیں کر رہی کہ واپس آئے گا، اس لیے کر رہی ہے کہ لوگ مجھے آ کے بتائیں کہ تیرے شوہر نے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کر لی ہے. وہاں پہنچی، خبر پہنچی اس کو. کچھ دن گزرے تھے
आप यकीन करें, अब मेरे साथ दोहराएं, उसके पास पैसा था नहीं, उसके अब ये अकीदा है अहले सुन्नत। उसने जो बोला था फ़इन्नहु लम युतय्यिनी, मतलब क्या मुस्तफा हमें देंगे, ये कहना ये शिर्क, यही तो ऐन इत्तिबा है, यही तो ऐन इत्तिबा है। क्या ये अकीदा बातिल है, इसका कोई असर भी हुआ? जुलैबीब की दुल्हन को घर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सहाबा कहते हैं, हाजी मेहदी साहब साहबा इकराम फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा के अंदर जो सबसे अमीर तरीन औरत कहलाती थी वो जुलैबीब की दुल्हन थी, जुलैबीब की दुल्हन थी, सबसे अमीर तरीन। जितना अल्लाह की राह में वो खर्च करती थी, मदीना मुनव्वरा के अंदर कोई भी शख्स उसके बराबर खर्च नहीं कर सकता था। क्यों? उसने बोला था ना मुस्तफा जाया नहीं होने देंगे। जब उसने ये जुमला बोला, ये अकीदा रखा, तो मदीना मुनव्वरा की सबसे अमीर तरीन औरतों के अंदर उसका शुमार होने लगा। अब मुझे नहीं ख्याल कि कोई डाउट रह गया होगा इत्तिबा में। इत्तिबा का पता ये चलता है कि जब मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए ऐसा शख्स आए हैं जो काला हो, न नक्श ना हो, घर भी ना हो, लेकिन वो ये कहे कि मैं आलिम हूं, फिर वहां मेरा पता चलता है कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मकाम इत्तिबा में हूं, या अभी तक मकाम इताअत पे खड़ा हूं। मकाम इताअत ये कहती है रुखसत पे अमल कर ले, इनकार कर दे। मकाम इत्तिबा कहती है नहीं, जो मुस्तफा का हो गया है उसके सामने इनकार नहीं है। इसलिए तो कहा ना कि तू किस बुलंदी, शाह वलीउल्लाह मुक़द्दस देलवी रहमहुल्लाह ने किताब में लिखा, बुलंदियों को बुलंदियां ना कहो, ये मत कहो कि बुलंदियों के ऊपर मुस्तफा खड़े हैं। ना ना ना, अदब ये अहले सुन्नत का। उन्होंने कहा ये कहो कि बुलंदियां इस वजह से बुलंद हैं कि वहां मेरे मुस्तफा के कदम लगे हैं। तो शायद इसके तर्जुमानी की बलागत होला कशफत तुरा जमानी असलम जमीन के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि